وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو۔ خلافت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ذکر فرما دیا کہ زندگی جس طریقے کے مطابق گزارنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا ہو، رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم ہو، مہربانی ہو تم پہ۔ تو اللہ تعالی نے اقامت صلاۃ کو، زکوٰۃ دینے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، ان تینوں چیزوں کو بتا دیا کہ جو یہ کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا۔ 54 نمبر آیت میں یہ پیچھے گزر چکی نا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جہاں پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی اطاعت اور حدیث کو ماننا، یہ پھر اللہ نے اسی کا ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اس بات میں شدت پیدا کرنے کے لیے، اس بات میں زور وزن پیدا کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ اصل ہے اس دین کی۔ لا تحسبن الذین کفروا، ہرگز نہ گمان کریں، خیال نہ کریں وہ لوگ جو منکر ہیں، معجزین فی الارض، کہ زمین میں بھاگ جائیں گے ہماری گرفت سے اور ہمیں وہ ہرا دیں گے، ومأواہم النار، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، ولبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے جہاں پر لوگ واپس جائیں گے۔ منافقوں کا ذکر چل رہا تھا نا پیچھے، اللہ تعالی نے منافقوں کے درمیان صحابہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ذکر کر دیا، پھر ان پر آ گئے اور اللہ نے فرمایا یہ کیا سمجھتے ہیں ہماری سرکشی اور نافرمانی کر کے یہ کہیں بھاگ جائیں گے، ہم انہیں چھوڑ دیں گے، زمین میں ان کی پوچھی کوئی نہیں ہوگی؟ یہ بات نہیں ہے۔ اسی لیے کئی جگہ پر یہ آیت آ گئی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا حشر اور انجام ان کا برا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں سے اللہ تعالی نے 3 قوانین ارشاد فرمائے جو مسلمانوں کی عام معاشرت سے متعلق۔ اب اس سورہ نور کو آغاز سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں حکم دیا تھا نا کہ اس جرم میں انہیں اتنے درے لگاؤ، تہمت لگاتا ہے تو 80 درے لگاؤ۔ پھر اللہ تعالی نے 16 آیات مسلسل نازل کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کے گھر میں کچھ خرابی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان اور ان کی عظمت میں اللہ نے آیات نازل کر دی۔ پھر کہا کہ دیکھو گھر میں آنے کے لیے اس طرح اجازت طلب کرو، ساری چیزیں گزر گئی، پھر اس موضوع کو لے آئے ہیں، فرماتے ہیں اس معاشرے کو پاک رکھنا ہے تو دیکھو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ پہلا قانون ہے، لیستأذنکم الذین، چاہیے ایمان والو کہ اجازت لے کے آئیں، الذین ملکت ایمانکم، تم سے وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں، جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، انہیں چاہیے اجازت لے کے آئیں۔ پہلا حکم تو یہ آ گیا تھا کہ اپنے گھروں میں جا سکتے، پھر یہ فرما دیا کہ غیروں کے گھر میں جاؤ تو دیکھو ان کے ہاں جا کر سلام کرنا ہے، اس طرح اجازت لینی ہے۔ اب اپنے گھروں کے اندر جو کچھ ہے نا، کسی بھی انسان کے اپنی پرائیویٹ لائف جو گھر کی ہے اندر، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا جب تمہارے ہاں آئیں غلام، اجازت لے کے آئیں۔ اب اپنے گھر کے اندر کیسے اجازت لیں گے؟ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں تم میں سے، عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، 3 مرات، 3 وقت ایسے ہیں۔ 3 مرات کا یہ مطلب نہیں 3 بار، بلکہ مطلب یہ ہے کہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں تمہارے گھر کے اندر تمہارا کمرہ ہے اس میں بھی آنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ پہلے تو آؤٹ ڈور کی بات تھی، مین گیٹ کی بات تھی کہ وہاں سے کوئی کیسے آ سکتا ہے، اللہ نے کہا گھر کے اندر بھی ضروری ہے کہ لوگ آزادی سے زندگی بسر کریں، پرائیویسی کسی کی ہے تو وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے تمہارے اپنے بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتے، آنا ہے اجازت لے کے آئیں۔ یہ سکھانا چاہیے بچوں کو کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں، اللہ نے یہ کہا ہے، اس آیت کو جب آپ بچوں کو بتائیں گے، پڑھائیں گے تو پھر بچوں کو اندازہ ہوگا کہ اچھا اللہ کا حکم یہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، اور جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، کب؟ من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت سونے کے لیے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت ایسے ہیں، ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت ہیں تمہارے کھلے ہو جانے. کپڑے اتارتے ہو، آرام کرتے ہو، ان تینوں اوقات میں تمہارے اپنی اولاد اور بچے بغیر دستک دیے نہیں آ سکتے، تمہاری پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو. اللہ نے 3 کا کر دیا. لیکن بڑی اچھی بات مفسرین نے اس پہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان 3 وقتوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، ضروری نہیں ہے یہی 3 وقتوں، بلکہ اللہ تعالی نے کیوں کہا ہے علت دیکھنی چاہیے، وجہ دیکھنی چاہیے کہ کس وجہ سے کہا. اور عربوں میں ان 3 اوقات میں لوگ سویا کرتے تھے. عشاء کے بعد تو ساری دنیا میں ہی لوگ سوتے ہیں، اور فجر سے پہلے اس وقت بھی نیند ہوتی ہے، یا مختلف ضروریات ہوتی ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، ان کے اپنے تعلقات ہیں. اور تیسری چیز دوپہر کو بھی عرب سویا کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے ان 3 وقتوں کا فرما دیا کہ کوئی بھی تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا، نہ بچوں میں سے نہ تمہاری باندیوں میں سے. یہ تینوں وقت تمہارے ایسے ہیں کہ عورات لکم، کھلا ہونے کے وقت ہیں، یعنی جو زیادہ کپڑے ہیں وہ اتار کے آدمی آرام سے لیٹتا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ صرف یہ تینوں وقت ہی مراد نہیں ہے، بلکہ آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے لے اور کون سے اوقات وہ مقرر کرتا ہے کہ مجھے اس میں ڈسٹرب نہ کیا جائے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات مثال کے طور پر کہہ دیے، چونکہ عربوں کی معاشرت ایسی تھی. جب آیت نازل ہوئی تھی اس وقت لوگوں کا وہاں کا معاشرہ ایسا تھا کہ ان 3 اوقات میں وہ کسی سے نہیں ملتے تھے، سوتے تھے، آرام کرتے تھے. اب فرض کر لیجئے کوئی ملک ایسا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس کل دن ہی صبح 10 بجے سے شروع ہو کے شام 4 بجے تک ہے، تو وہاں ظہر کی نماز کے بعد کہاں کوئی سوتا ہے، کتنا وقت اسے ملتا ہے، اور وہاں عشاء کب ہوتی ہے اور فجر کب ہوتی ہے. تو مراد یہ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر وہ معاشرہ جس میں سونے کے، اپنی تنہائی کے اوقات جس آدمی کے جیسے ہیں، جس میں وہ ایزی فیل کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں بچوں کو بتا دے گا کہ اس وقت میں کسی کے کمرے میں نہیں جانا، آپ کے کمرے میں بھی کوئی نہیں آئے گا، جانا ہے آنا ہے تو باقاعدہ ناک کرو، اجازت ملے، پھر اس کے بعد جاؤ، وگرنہ نہیں جا سکتے. کیسی پیاری بات ہے. لیکن مسلمانوں کو یہ کسی نے سکھایا؟ آدمی دیکھے ہمارے نصاب میں کہاں ہم نے پڑھا. فرمایا لیس علیکم، تمہارے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علیہم، نہ تمہارے بچوں پہ، جناح، کوئی حرج نہیں. یہاں گناہ نہیں بلکہ حرج کا ترجمہ زیادہ مناسب رہے گا. بعدہن، ان 3 اوقات کے بعد، وہ بلا تکلف تمہارے کمرے میں آ جائیں، تم اپنے بچوں کے کمروں میں چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں، نہ تم پہ نہ ان پہ، دونوں کو آزادی ہے. کیوں؟ طوافون علیکم، پھرائی کرتے ہیں، طواف کیا کرتے ہیں، بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے پر کے پاس جایا آئے ہی کرتے ہو، تو گھر میں بھی اگر پابندی لگا دیں تو پھر تم سب کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. طوافون کا مطلب گھومنا پھرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بلی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، بلی جو ہے کسی چیز میں منہ ڈال لے تو پھر آپ نے فرمایا اس چیز کو ضائع نہ کرنا، فإنھا طوافین علیکم والطوافات، یہ بلیاں اور بلے تو گھروں میں گھومتے پھرتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں. اسی لیے بلی کا بچہ ہوا مکروہ ہے لیکن کم درجے کا، حرام نہیں. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو گھروں میں. اور یہ 3 وقت ایسے ہیں جو تم نے آرام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے اجازت لینے کی، ورنہ گھر کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. بلا تکلف ایک دوسرے کے پاس آؤ جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالی واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے، الآیات، اپنے حکموں کو، اپنی باتوں کو. اللہ نے آیات کا لفظ یہاں انسان کی سہولت کی نیند اور اس سلسلے میں جو چیزیں ہیں ان کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہماری نشانیاں ہیں، ہم اپنی آیات کو، حکموں کو واضح کرتے ہیں تاکہ تمہارے سونے میں تنگی نہ ہو.
میاں بیوی کے تعلقات میں تنگی اور تکلیف نہ ہو، تمہارے جو اوقات ہیں تم ان کا پورا فائدہ اٹھاؤ، آرام کرو۔ اب اس آیت پر اگر کوئی عمل کرے گا تو اسے جہاں دنیا میں اطمینان اور آرام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک تہذیب ہے، معاشرت ہے اور ثواب بھی ہے، اور ساری زندگی اس پہ عمل کرنا ہے، روز ہی سونا ہے، روز ہی اللہ کے یہاں ثواب ہے۔ بچوں کو سکھا دیا، تربیت ہو گئی، ان اگلی نسل کو سکھا دیا تو پتہ ہے کہ اس گھر میں یہ معاشرہ ہے، لیکن مسلمانوں نے بالعموم اس آیت کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ لوگوں نے جن چیزوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ کہتے تھے اس امت میں یہ چیز بھی آ گئی ہے کہ جب ہوتا ہے کسی کے کمرے میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جب ہوتا ہے کسی کے گھر میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس انسان کے آرام کا وقت ہے یا اس وقت اس آدمی کو تنگ نہ کیا جائے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ، اور تمہارے بچے جب بڑے ہو جائیں، الحلم، اور وہ اس عمر کو پہنچ جائیں، خواب کی عمر کو، عقل کی حد کو، یعنی جب بالغ ہو جاتے ہیں یا جب سیانے ہو جاتے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے بھی بچوں میں جب یہ شعور پیدا ہو جائے مرد و عورت کا ان چیزوں کا، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ تمہارے گھروں میں آنے سے پہلے اجازت لیں گے، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اس سے پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ اب بچوں کو آ کے باقاعدہ دستک دینی ہے، بتانا ہے کہ وہ گھر میں آ رہے ہیں، کسی کے گھر بھی گئے تو اب وہ بچے نہیں رہے، اب وہ بڑے ہو گئے، تو ان کا حکم وہی ہو گیا جو کسی کے گھر میں کوئی جائے تو بڑے لوگوں کا حکم تھا وہ پہلے گزر گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ اسی طرح واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات ہی، اللہ اپنی آیات اپنی باتوں کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ جی والقواعد من النساء، اب یہ دوسرا حکم آیا ہے، اور وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھ گئیں، ایسی بوڑھی ہو گئیں کہ اب وہ نکاح کی طلب ہی نہیں رہی، اب وہ عمر ہی نہیں رہی، یا ایسی بوڑھی ہو گئیں کہ ان کے ایام کی مدت ختم ہو گئی، اب وہ اس حالت میں ہیں ہی نہیں۔ مختلف تفسیریں اس کی گئی ہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اتنی بوڑھی عورتیں ہو گئی ہیں کہ اب نکاح کے لیے کوئی ان کی طرف مائل نہیں ہے اور نہ وہ کسی سے نکاح کرتی ہیں۔ والقواعد من النساء اللاتي، تمہاری وہ عورتیں جو بیٹھ گئی اب گھروں میں، لا يرجون نکاحا، اور وہ نکاح کی توقع بھی نہیں کرتی اب، فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعنا، کہ وہ اتار دیں، ثیابہن، اپنے اوپر کے کپڑوں کو، چادر یا برقع جو اوڑھتی ہیں اسے اتار دیں، سر کے بال تو غیر کو نظر نہ آئے، مگر جو جوانی میں احتیاط تھی اس احتیاط کو اب وہ ترک کر سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہاں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ چہرے کا پردہ تو جوانی میں بھی نہیں تھا، فرض کر لو، تو اب بڑھاپے میں بھی نہیں رہا، تو پھر مطلب کیا ہوا کہ وہ اوپر کے کپڑے اتار دیں؟ ولیعذ باللہ، یہ تو مراد نہیں ہو سکتا کہ ننگی ہو جائیں۔ تو پھر مطلب یہ نکلتا ہے اس کا کہ جس طرح وہ اپنی جوانی میں اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی، اب ویسی احتیاط کچھ نہیں ہے، اب وہ برقع جو ہے، اوپر کی چادر یا برقع جس کو وہ اوڑھتی تھی، اپنا چہرے کو چھپاتی تھی، اس کو اب وہ چھپانا چاہے چھوڑ دیں، کیونکہ نکاح کی اب کوئی بات ہی نہیں رہی ہے۔ غیر متبرجات، مگر دو چیزیں اور دیکھ لو، ایک تو یہ ہے کہ غیر متبرجات، وہ ایسی نہ ہوں جو دکھاتی پھریں بے زینت، اپنا سنگھار، ایک تو ایسی عورتیں نہ ہوں کہ ہو تو گئی 70 برس کی لیکن میک اپ اور جوانی اور یہ سب چیزیں ایسے شو کرنا ہے جیسے ابھی 20-25 برس عمر ہے۔ غیر متبرجات، وہ ایسی نہ ہوں کہ ان کی زینت کا اظہار ہو۔ متبرج اصل میں نکلا ہے بروج سے، اور بارج عربی میں کہتے ہیں اس کشتی کو جس کے اوپر چھت نہ ہو، اور بروج ستارہ، ایسے کپڑے جن پر ستارے بنے ہوئے ہوں، یعنی بہت خوبصورت لگتے ہیں نا ایسے کپڑے،
تو اس سے تشبیہ دے دی عورت کے لیے کہ جب وہ اپنے حسن کی نمائش نہ کرنے والی ہو. غیر متبرجات کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی خوبصورتی دکھانے والی نہ ہو. بڑھاپا آ گیا ہے یہ. اور اسی لیے فقہا نے باریک لباس کو بھی اس میں لکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب عاریاتن، کتنی لباس پہن، رب کاسیاتن، کتنی لباس پہننے والی ہیں، عاریاتن، اور وہ برہنہ ہوتی ہیں لباس میں بھی، فی النار، جہنم میں چلی جائیں گی. اتنا باریک لباس پہننا کہ جسم اس میں سے دکھائی دینے لگے، جھلک آنے لگے، یہ جائز نہیں. تو یہ ہے وہ چیز اللہ نے فرمایا کہ نہ تو انہوں نے اتنا باریک لباس پہنا ہوا ہو مفسرین کی تفسیر کے مطابق، اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زینت، زیبائش، حسن کا اظہار کرنے والی ہوں. اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر وہ اپنے اوپر کے کپڑے یعنی جو برقع، چادر وغیرہ اوڑھتی ہیں اس کو اتار کے بھی رکھ سکتی ہیں. وہیں یستعففنا، اور اگر اس معاملے میں بھی وہ احتیاط کریں، وہ بچیں، خیر لہن، یہ ان کے لیے بڑی اچھی بات. اب وہ تہذیب ختم ہو گئی، وگرنہ کہتے تھے کہ بس جنازہ نکلا ڈولی کے بعد اور کبھی گھر سے باہر نہیں گئی، اور کبھی ایسے نہیں ہوا، اور سورج کی کرنیں اور چاند کی روشنی نے بھی ان کے سر کے بال نہیں دیکھے. اب وہ تہذیب ہی اٹھ گئی مسلمانوں کی. وہیں یستعففن خیر لہن، اللہ نے کہا، اور بڑھاپے کے باوجود اگر وہ اپنے آپ کو بچاتی ہیں اور غیر محرموں کے سامنے نہیں آتی، بہت اچھی بات ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ خوب جانتا ہے اس تقوی کو جو لوگوں میں ہے، علیم، اور اللہ اس نیت کو بھی جانتا ہے کس نیت سے کوئی آدمی کسی کے پاس جاتا ہے اور کس نیت سے خواتین اپنے ہار سنگھار کو کرتی ہیں یا ترک کر دیتی ہیں، چھوڑ دیتی. اللہ تعالی نے جن عورتوں کو پسند کیا ہے گھر میں بیٹھ جانے والی، اللہ نے جن عورتوں کو پسند کیا ہے وہ جو اپنے حسن اور خوبصورتی کی نمائش نہ کرتی پھریں، اور اللہ نے ان کو پسند فرمایا ہے جو اپنے گھروں میں اس نظام کو قائم رکھتے ہیں. اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا اثر اولاد پر پڑنا ہے، اور اولاد کی تربیت سب سے بڑا فریضہ ہے ماں کا، اس سے بڑا فرض کوئی نہیں اس کے ذمہ. اور اگر اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی، وہی معاشرے میں کل کو بچے باہر جائیں گے اور وہ فتنے اور فساد کا موجب بنیں گے. اور ماں نے جب تربیت ٹھیک کی ہوئی ہوگی تو انہیں ہر موقع پہ ماں کی بات یاد آتی رہے گی کہ والدہ نے یہ کہا تھا، والدہ نے یہ کہا تھا. اور ماں جب خود ہی وہ شمع محفل بننے کے چکر میں ہو تو اسے کیا پھر ڈے کیئر سینٹر ہیں، پھر اور بہت سی چیزیں اب خرافات کھل گئیں. کون کسی کے بچے کو میاں پالتا ہے اور تربیت دیتا ہے؟ لیس علی الاعمی حرج، یہ تیسرا قانون آ گیا. اللہ تعالی نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، علی الاعمی جو نابینا ہے، ولا علی العارج حرج، اور اس میں بھی اس شخص کے لیے بھی جو لنگڑا ہے اس کے لیے بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی تکلیف نہ دو اس کو. ولا علی المریض حرج، اور جو کوئی مریض ہے اس کے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان تینوں کی اللہ تعالی نے نفی فرما دی اور فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے فرمایا ولا علی انفسکم، اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان تاکلوا، کہ تم کھاؤ. اب کھانے پینے کا حکم جب شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کھانا کس کے گھر کھانا ہے اور کس کے گھر نہیں کھانا. اس سلسلے میں ہم تمہیں حکم دے دیتے ہیں کہ دیکھو ان بیمار جو لوگ ہیں، نابینا ہیں، یا ان کا پاؤں نہیں ہے، لنگڑے ہیں، یا تیسرے جو مریض ہیں، اور چوتھے تم خود، ان چاروں کے متعلق اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ان چاروں کے متعلق تمہیں آسانی اور سہولت دے دیا اللہ نے کہ ان تاکلوا من بیوتکم، تم اپنے گھروں سے کھاؤ. نابینا، لنگڑا، بیمار اور خود، ان چاروں کو اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھانے سے بچتے تھے. کئی ایک ایسے تھے
جو کہتے تھے مہمان ہو تو پھر کھائیں گے، اور کئی ایک ایسے تھے جو کسی کے گھر بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو، ہم نہیں کھاتے۔ جہاد پہ جاتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم تو کسی کو اپنی چابیاں دے جاتے تھے، کہتے تھے ہمارے بعد ہمارے گھر کا خیال رکھنا، کھانا کھا لینا۔ لوگ نہیں کھاتے تھے۔ یہاں بھی ہوتا ہے کہ گئے اور گھر کی چابی کسی کو دے گئے دوست کو اور کہا آپ ہمارے گھر میں رہیے، خیال کیجیے، اور کچن اور جو فریج ہے اور جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ تو ہوتا ہے نا حجاب آدمی کو تب کہ کیا کسی کے گھر سے کھانا کھانا۔ اللہ نے سب چیزوں کی اصلاح فرما دی۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ آیت حل ہو جاتی ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، نابینا ہے اس کے لیے بھی کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، نہ ہی لنگڑے کے لیے، نہ ہی مریض کے لیے، نہ ہی تمہارے اپنے لیے۔ ان تاکلوا من بیوتکم، تم اپنے گھروں میں کھانا کھاؤ۔ بیوی کا گھر ہے، اولاد کا گھر ہے، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، اس میں تم کھانا کھاؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیوی کے دو گھر بھی ہو سکتے ہیں، ایک گھر وہ جس میں رہ رہی ہے، کوئی اور گھر جو اس نے رکھا ہوا ہے، سردیوں اور گرمیوں کے لیے الگ الگ جگہ مقرر کی ہوئی ہیں۔ شوہر جاتا ہے، شوہر کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب تمہارے اپنے گھر ہیں، ان کے گھروں میں کھانے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تمہیں ہماری طرف سے اجازت ہے، سہولت۔ یا اولاد کا گھر، اس میں کھاؤ۔ گھر اصل میں اسی وقت تک رہتا ہے جب تک بیوی ہوتی ہے، بیوی چلی جائے نا پھر گھر نہیں ہوتا، پھر بہو کا گھر ہو جاتا ہے، پھر بیٹی کا گھر ہو جاتا ہے۔ بیوی جب تک رہے وہ ملکہ ہے اپنے گھر کی، اس کی حکمرانی ہے، اور جب وہ نہ رہے تو پھر جتنی بھی سہولتیں ہوں، الحمدللہ اچھے معاشرے ہوتے ہیں، بہو جتنی بھی سہولتیں پہنچائے مگر گھر پھر بہو کا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، تو اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنی بیوی کے گھر سے، اپنی اولاد کے گھر سے۔ مفسرین نے اس کی یہ تشریح کی۔ او بیوت آبائکم، یا تم اپنے باپ دادا کے گھر سے کھاؤ، والد کے ہاں چلے گئے، الگ اپنا گھر ہے، دادا کے ہاں چلے گئے، نانا کے ہاں چلے گئے، ان لوگوں کے گھروں سے کھانے میں کچھ حرج نہیں۔ او بیوت امہاتکم، یا تمہاری ماؤں کے گھر، والدہ ہیں ان کے ہاں چلے گئے ملنے کے لیے، ان کے گھر کھانا کھانے میں کوئی بات نہیں۔ او بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں میں کھاؤ، اس میں بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے، بھائی ہیں، عزت ہے، محبت ہے، بلا تکلف ان کے ہاں کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ او بیوت اخواتکم، اور اپنی بہنوں کے گھر میں تم جاؤ، کھانا کھاؤ، وہاں رہو، کوئی حرج۔ او بیوت اعمامکم، یا تم پھر کھانا کھاؤ اپنے چچاؤں کے گھر میں، چچا کے گھر میں کھانا کھانا وہ جیسے ایسی ہے جیسے اپنے والد کے ہاں کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ چچا انسان کے باپ کے ساتھ دوسری شاخ ہوتا ہے، جیسے درخت سے شاخیں پھوٹتی ہیں نا، تو آپ نے فرمایا وہ جڑ تو اس درخت کی مطلب یہ کہ ایک ہی ہے، دادا تو ایک ہی ہے نا، اور اسی کی 2 شاخیں ہیں، ایک تمہارا باپ ہے، ایک تمہارے چچا ہیں۔ اللہ نے بتا دیا چچا کے گھر کھانے میں بھی کچھ نہیں ہے۔ او بیوت عماتکم، اپنی پھوپھی کے گھر میں کھاؤ۔ او بیوت اخوالکم، یا تم لوگ کھاؤ اپنے ماموں کے گھر سے، یہ بھی رشتہ ایسا ہی ہے کہ ماموں کے یہاں سے کھانا کچھ منع نہیں۔ او بیوت خالاتکم، اپنی خالہ کے گھر سے کھاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کو ماں کے برابر قرار دیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میری ماں کا انتقال ہو گیا اور اب آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، میں کیا کروں ان کے ساتھ نیکی کے لیے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو قاعدہ بتایا ہے نا، ہم سب لوگ اس سے غافل ہیں، اور آپ نے فرمایا جب تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے تو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَإِنَّ مِنَ الْبِرِّ، اور جو تم اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو گے تو باپ ہی کے ساتھ یہ نیکی کر رہے ہو، کیونکہ باپ ہی کا منہ اس کا چہرہ ہے نا، اسی وجہ سے تو اس کے دوستوں سے تعلق ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب تمہاری والدہ کا انتقال ہو جائے تو اپنی والدہ کی سہیلیوں کا خیال رکھنا اور اپنی خالہ کا خیال رکھنا۔ فرمایا ان من البر، اور یہ بھی تمہاری اپنی نیکی اپنی والدہ ہی کے کھاتے میں شمار کی جائے گی جو تم اس کی سہیلیوں سے اور اس کی بہن سے اچھا سلوک کرو۔ محلے میں والدہ سے ملنے جلنے والی ہیں، اب اولاد سوچے
بیٹا بیٹی اس کا کیا تعلق ہے؟ والدہ کی تھی نا ملنے والی، والدہ کی سہیلیاں تھیں، براہ راست تو کچھ تعلق نہیں۔ اب اپنی ماں کی وجہ سے ہی جاتا ہے کہ میری والدہ کی یہ سہیلی تھی، ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی۔ بیٹی جاتی ہے کہ میری ماں کی یہ سہیلی تھی، والدہ کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البر، دیکھو یہ اپنے ماں اور اپنے باپ کے ساتھ نیکی کا کام تم کر رہے ہو جو ان کے تعلقات کو نبھا رہے ہو، اور تعلقات نبھانا یہ ہر آدمی سے ممکن نہیں ہوتا۔ او بیوت خالاتکم، فرمایا اپنی خالاؤں کے گھر میں جاؤ، او کھانا کھاؤ، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جس کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہے گھر کی، جس کی کنجیوں کے تم مالک بنے ہوئے ہو۔ یہ وہ آ گئی نا بات کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے تو چابی دے جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کے گھر میں جو کچھ ہے تم کھا سکتے ہو، تم اس کے گھر کی حفاظت کر رہے ہو، رہ رہے ہو، یہ بھی تو ایک طرح کی نیکی ہے۔ تم نے اگر ان میں کے کھانے میں سے کچھ کھا لیا تو کون سی ایسی بات ہے؟ او صدیقکم، یا تم اپنے دوستوں کے گھر میں کھا لو۔ سب کے لیے اجازت دے دی کہ دوستوں کے گھر میں بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ دوست جو ہوتے ہیں یہ سمدھیانے سے تو کم ہی درجے کے ہوتے ہیں یا نہیں؟ سمدھی جو ہوا کرتا ہے، سمدھیوں کے یہاں کھانا نہیں کھاتے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے، اور یہ سارا ہندو تہذیب کا اثر ہے کہ بیٹی کے یہاں جا کے کھانا نہیں کھانا، ارے داماد کے پاس کھانا کھا لیں۔ ہم کہتے ہیں یہ داماد جو ہے صاحب یہ کیا دوست سے بھی کیا گزرا ہے؟ دوستوں کے یہاں کھانا کھانے کو اللہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سارا مشرکین جو ہندوستان کے ہیں نا، یہ ان کا اثر ہے کہ اپنی بیٹی کے یہاں کھانا نہیں کھانا، بیٹی کے یہاں زیادہ رہنا نہیں ہے، داماد پہ بوجھ ہو جائے گا یہ۔ اور بیٹی کی خوشی ہوتی ہے کہ باپ آئے، بیٹی چاہتی ہے ہمارے گھر آئیں، اور نانا بن گئے ہیں، اور سسر ہیں، شوہر ہے، تعلق سب کا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ان چیزوں میں کچھ حرج نہیں ہے، تم ہر جگہ کھا سکتے ہو۔ یہ تو رشتے گنوا دیے، اور پھر فرمایا لیس علیکم جناح، اور اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ان تاکلوا جمیعا، تم سارے اکٹھے مل کے کھاؤ۔ نکل گئی ذات بات۔ دیکھا نا، یہ عربوں میں مصیبت تھی، کئی قبیلے ان کے ایسے تھے ذات پات کی وجہ سے ایک پلیٹ میں کھا نہیں سکتے تھے، اور کہتے تھے اس کے بھی ہاتھ اسی پلیٹ میں پڑے، میرا بھی ہاتھ پڑے تو یہ تو ناپاک ہو جائے گا کھانا۔ اب بھی ہندو کہتے ہیں برشت ہو جائے گا، برشت یہی لفظ بولتے ہیں نا۔ اللہ نے کہا سارے اکٹھے ہو کے کھاؤ، کوئی بات نہیں، او اشتاتا، یا الگ الگ ہو کے کھاؤ۔ یہ آ گیا لکھنوی مزاج، او اشتاتا، الگ الگ ہو کے کھاؤ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بہت سے لوگوں کو تباً الجھن ہوتی ہے کسی کے ساتھ کھانے میں۔ اللہ نے کہا یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنی جانوں پر سلام کر لیا کرو۔ تحیتاً، گھروں میں جب داخل ہو تو سلام کہو۔ انفسکم کے دو تفسیریں کی گئی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تمہارے گھر میں جب کوئی نہیں ہوتا اور تم داخل ہوتے ہو تو خود اپنے آپ کو سلام کر دیا کرو۔ اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ گھر میں کسی بھی حال میں آدمی داخل ہو وہ سلام کرے، اور کہتے ہیں اس لیے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، فرشتے تو ہوں گے، جنات تو ہوں گے۔ جب السلام علیکم کہے گا تو کوئی انسان تو جواب دے نہیں رہا، اکیلا ہی ہے نا، خود اپنے کمرے میں جا رہا ہے، تو جب سلام کرے گا تو فرشتے جنات جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اسے جواب دے گی۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے مفسرین کی ہے کہ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے گھر والے، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، یہ تم اپنی جان میں ان کی جانوں میں فرق نہ کرنا، وہ بھی تمہاری جان ہی ہے، وہ بھی تمہاری زندگی ہے، تم ان کی زندگی۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سلام کرو اپنے گھر والوں کو۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ تحیتاً، یہ جو سلام ہے نا نیک دعا ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے تمہیں سکھائی گئی ہے، یا اللہ کے ہاں ایک نیک دعا ہے جو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اللہ کے ہاں۔ جب کہا کہ السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو آپ پہ، تو یہ دعا ہو گئی نا۔
اللہ نے کہا یہ ہماری طرف سے. یہ ہے سلام کی اہمیت، یہ سکھانی چاہیے، خود کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا سورہ یاسین میں کہ سلام قولا من رب رحیم، رحمت والے پروردگار کی طرف سے جنتیوں کو سلام بھیجا جائے گا. اللہ کا سلام فرشتے لے کے حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ نے سلام بھجوایا ہے. پہلی بات یہ فرما دی کہ دیکھو یہ ایک دعا ہے جو اللہ کی جانب سے تمہیں سکھائی گئی ہے، اور دعا بھی کیسی ہے؟ مبارکتن، برکت کی دعا، طیبتن، صاف پاک دعا. اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا تو برکتیں نازل ہوں گی تمہارے گھر پہ، پاک رہو گے، صاف رہو گے. یہ سلام ہے جو ایک عرصے تک مسلمانوں میں اٹھ گیا تھا اور بڑی دیر کے بعد آیا ہے. آداب، جیتے رہو، مختلف جملے اور سر جا کر جھکا دینا اور منہ سے سلام نہیں کرنا. ایسی ادب اور حیا آ گئی کہ سلام کرنا بھی بدتمیزی میں شامل ہو گیا. اللہ نے فرمایا گھروں میں جاؤ تو سیدھی طرح سلام کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کسی کو دیکھا تھا اور وہ آپ کے احترام میں الٹے پاؤں چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور آپ نے فرمایا انسانوں کی طرح چلو. یہ ادب اور احترام اس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ اصل شریعت کو یہ آدمی چھوڑ دے. ایسے تب احترام کا کیا کرنا ہے بھائی، اعتدال میں رہے. اللہ نے فرمایا سلام کرو. تاریخ دعوت و عزیمت میں ایک جگہ آیا ہے کہ مغل بادشاہوں کو کوئی سلام نہیں کر سکتا تھا. یہ تو نہیں حضرت رحمت اللہ نے لکھا، حضرت نے لکھا ہے کہ اورنگزیب کو کسی نے سلام کیا تو اشارہ کیا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے، یعنی جلاد کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی گردن اڑا دی جائے. یہ روایت جنہوں نے بھی لکھی ہے وہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے مزاج سے پرانے مورخین واقف نہیں تھے. حضرت نے یہ لکھ تو دیا ہے تاریخ دعوت و عزیمت میں، لیکن تاریخ دعوت و عزیمت کی 5ویں جلد میں جا کے پھر خود ہی اورنگزیبی کے متعلق لکھ دیا ہے کہ ان کے ہاں سلام عام ہو گیا تھا، یہ چیزیں عام ہو گئی تھی. تو یہ جو نقل کیا حضرت نے یہ درست نہیں. مغلوں میں یہ بات تھی، لیکن جب زمانہ آیا ہے ان کا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا تو سلام عام ہو گیا تھا، لوگ کرتے تھے. حتیٰ کہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے تو خواجہ معصوم صاحب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے، ان کے پاس تعزیت کے لیے، بلکہ وہ گئے تھے دلی اور غالباً وہ گئے ہیں شاہ جہان کی تعزیت میں، یا یہ کہ ان کے اپنے والد کا انتقال ہو گیا تھا. بہرحال جب دلی گئے تو اورنگزیب نے ساری مسجدوں کے دروازے کھلوا دیے اور 20,000 آدمیوں کے لیے کھانا پکوایا. اتنا ہجوم تھا لوگوں کا، اور خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ کو لوگ دیکھنا چاہتے تھے. اس میں آتا ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہ سب کو سلام کرتے رہے. تو اس کی ایسی روایتیں ہیں. باقی اللہ نے یہ کہا کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو سلام کیا کرو. ایک تو یہ ہے کہ وہ برکت والی چیز ہے، تمہارے گھر پہ اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی. دوسرے پاک چیز ہے، اچھی دعا ہے. اور ان ساری چیزوں کے مقابلے میں، اس دعا کے مقابلے میں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہی دعا ہوئی نا. اس کا اور گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کا ذرا آپ ویٹ کر لیجئے اس دعا سے کہ آدمی سچی بات ہے گواہی دے کہ کس چیز میں زیادہ وزن، صبح بخیر شام بخیر، یا یہ کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پہ. دونوں میں سے کون سی چیز دل کو اچھی لگتی ہے؟ کذالک یبین اللہ، اللہ اسی طرح واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے الآیات اپنے حکموں کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو. اوہو کب آئے لعلکم تعقلون تاکہ تم لوگ سمجھو. یہ 3ری مرتبہ آیت آئی ہے. سب سے پہلے آپ 58 نمبر آیت میں دیکھیں، 58 نمبر اسی سورت کی، وہاں کیا لفظ آئے ہیں؟ وہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیات، لکم الآیات، اور اللہ تعالی کھول دیتا ہے تمہارے سامنے یہ باتیں. پھر 59 نمبر آیت کے آخر پر دیکھ لیجئے، وہاں بھی اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے حکم تمہیں صاف صاف بتاتا ہے کہ کتنے وقت ایسے ہیں جن میں بچے بھی تمہارے کمروں میں نہیں آ سکتے.
یہاں فرمایا ہے سلام کے متعلق کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی اپنے حکم بتاتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اب یہ چیزیں ہیں ہماری آسانی کی، سہولت کی، قرآن نے بتا دیا، اس نیت سے آدمی بس عمل کرتا رہے، اولاد کی تعلیم تربیت کرتا رہے، ثواب کا ثواب ہے، اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اپنی زندگی کی سہولت بھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بظاہر، لیکن اس میں تربیت کر دی کہ ایک مومن انسان وہ زندگی کیسے گزارتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم عشاء کا کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے لیا کرو، پھر جب اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کوئی عشاء کا کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس گھر میں جتنے باقی چھوٹے ہوتے ہیں اس کے شتونگڑے، انہیں کہتا ہے کہ اس گھر میں تو رات کا کھانا نہیں ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کے دروازہ بند کر دیا کرو، کنڈی لگاؤ، اور جب تم اللہ کا نام لے کے کنڈی لگا دیتے ہو، بسم اللہ پڑھ کے کر دیتے ہو، تو شیطان کہتا ہے نکلو اس گھر سے، یہاں نہ رات رہنے کی جگہ ملی نہ یہاں پہ کھانا ملا۔ چھوٹی سی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک جوتا پہنا ہوا ہے دوسرا پاؤں ننگا ہے، آپ نے فرمایا یہ تہذیب کے خلاف بات ہے، دونوں جوتے پہن لے یا دونوں اتار دے۔ ایک آدمی آیا، سر کے بال بکھرے ہوئے اس کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تمہارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ کنگھی لے لو، اور کہا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکلم شعرہ، اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو تہذیب سے رکھے، اچھی طرح رکھے۔ ایک اور آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ چل رہا ہے اور پاؤں اس کے زمین پہ گھسٹ رہے ہیں۔ یہ خاص طور پہ خواتین میں عادت ہوتی ہے کہ وہ گلی کی اس نکڑ تک پہنچ جائیں گی اور جوتیاں گھسٹ رہی ہیں اور سب کو پتا ہے کہ فلاں اماں جا رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری طاقت سے ایک پاؤں اٹھاؤ اور پھر اسے زمین پہ رکھو، اور آپ نے فرمایا یہ نہ کرو، یہ چلنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، قوت کے ساتھ اٹھاؤ پاؤں اور پھر اس کو پاؤں کو دوسرا سٹیپ اس کا لو، پاؤں کے گھسٹنے کو منع کرتی۔ کھانا پکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ایسے نہیں ہو سکتا کہ اپنے کھانے میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو، سوپ زیادہ بنا لو اس کا، اور تم اپنے ہمسائے کو بھی بھیج دیا کرو۔ یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی بظاہر انسانی زندگی کی، لیکن ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، اور جو آدمی ان چیزوں پر عمل کرتا رہے گا وہ ثواب بھی اللہ کے ہاں سے پائے گا اور شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ انما المؤمنون الذین، اور ایمان والے لوگ تو وہ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ بنیادی عقیدے ذکر کر دیے اللہ کی توحید کا، اس کی ذات اور صفات کے ایک کی وحدانیت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی انہوں نے رسالت کو ماننے کے بعد جتنی چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرشتوں کے ماننے کا اللہ نے حکم دیا، تقدیر کا، آخرت کا، سب چیزوں کو انہوں نے مان لیا۔ یہ ایسے ہیں اذا کانوا معہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، علی امرن کسی کام کے متعلق، جامعین جمع ہوتے ہیں، لم یذهبوا تو یہ اس کام کو چھوڑ کر چلے نہیں جاتے، حتیٰ یہاں تک کہ یستأذنوا، جب تک کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم چلے جائیں، اجازت نہ ہو تو ہم نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین تو صرف وہی ہیں جو حقیقت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی جگہ پر مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ جمعہ ہے اس میں جمع ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص کام کا حکم دیا ہے تو اس خاص کام کے لیے رک جاتے ہیں جمعے کے بعد۔ ایک مثال ہے اس کی، جہاد کے لیے بلایا ہے، مشورے کے لیے بلایا ہے، کسی کام کے لیے بھی سب لوگوں کو دعوت دیا ہے کہ آؤ بیٹھو، بیٹھ کے مشورہ کر کے یہ کام کرنا ہے، اللہ نے فرمایا وہ جاتے ہی نہیں ہیں یہاں تک کہ آپ سے اجازت لیں۔ ان الذین یستأذنونک،
اور وہ لوگ جو آپ سے اجازت لیتے ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی کہ انہیں ضرورت سے کہیں جانا بھی پڑ جاتا ہے تو اس کے باوجود کہ ضرورت ہے اجازت لے کے جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اور جب آپ انہیں اجازت دیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، ان کے بعض کاموں کے معاملے میں، جب انہیں کسی کام کے لیے اجازت دیں تو فَأْذِن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ جس کو چاہیں ان میں سے اجازت دے دیں۔ اور یہ آیا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بلاتے تھے، کسی خاص کام کے لیے مشورہ کرنا ہوتا تھا، سب لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور یہ اب بھی حکم باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن کسی بھی ادارے، کسی بھی آرگنائزیشن میں جس آدمی کو بڑا مقام اللہ نے دیا ہے، وہ جب لوگوں کو بلائے کہ کسی کام پہ بیٹھ کے مشورہ کرنا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت کی، اس کی شخصیت، اس کے عہدے کی رعایت کرتے ہوئے چلے جائیں اور اکٹھے ہوں تاکہ مشورہ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا اور ان میں سے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے کام ہے تو آپ فَأْذِن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو چاہیں ان میں سے اجازت دے دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالی سے ان کے لیے معافی طلب کرتے رہیے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اجازت جو مانگتا ہے اسے دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلایا ہے تو اب آرام سے بیٹھے رہو، اجازت بھی مت مانگو، تاکہ وہ اپنی بات پوری کریں، اٹھ کے وہ تشریف لے جائیں، پھر جدھر مرضی جاؤ، جہاں جہاں تمہیں کام ہے وہ کر لو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب یہ اجازت دے کے چلے جائیں تو پھر ان کے لیے استغفار کیجیے۔ منع بھی نہیں کیا اللہ نے، لیکن استغفار کا مفسرین کہتے ہیں تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ وہ اتنی بڑی نعمت تھی اللہ کی کہ اللہ نے کہا اجازت بنا لیتے تو اچھا ہی ہوتا، اور جب چلے جائیں آپ ان کے لیے استغفار کیجیے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ چاہے کسی درجے میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کسی بھی گناہ میں ہو، وہ گناہ علیہ باللہ چاہے کبیرہ گناہ ہو اور چاہے وہ معمولی سی لغزش ہو، اتنے شان والے لوگ ہیں کہ اللہ نے بتا دیا کہ خلاف اولا حرکتیں، خطائیں وہ کریں گے، لیکن اللہ سے آپ کو ان کے لیے معافی مانگنی۔ اسی لیے قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ آپ ایمان والوں کے لیے معافی مانگیے، جو آپ کے پاس آتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں، آپ ہم سے دعا کیجئے کہ ہم ان کو معاف کر دیں۔ یہ ان لوگوں کا بڑا مقام تھا، اسی لیے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ سے مانگیے اس چیز کو، ان اللہ غفور الرحیم، اور بلا شبہ اللہ تعالی جو ہیں وہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، اللہ تعالی ان کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، یعنی ان لوگوں کی نیتیں خراب نہیں ہیں، اور جن کی نیتیں خراب ہیں ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلائیں، 3 ترجمے اس کے کیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، دعا ایک تو یہ ترجمہ ہو گیا، لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں کسی کام کے لیے، بینکم تمہارے درمیان، کا دعاء بعضکم بعضا، تو اس بلانے کو ایسا نہ سمجھنا جیسا تم ایک دوسرے کے دوستی میں بلانے کو سمجھتے ہو، کسی دوست نے انوائٹ کر لیا، گئے نہ گئے، کوئی معذرت کر دی، کوئی عذر کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا نہ سمجھنا، وہ بلا رہے ہیں تو فرض ہو جائے گا ان کے حکم کی تعمیل کرنا۔ ایک دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلانا ایسے، بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ تم بلاتے ہو اپنے برابر میں، اپنے اندر دوستوں کو جیسے بلاتے ہو نا ایک دوسرے کا نام لے کے، اس طرح ان کا نام لے لے کے انہیں نہ بلانا۔ تیسری تفسیر یہ کی گئی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا، پیچھے ہم نے حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے دعا کرنا بینکم کا دعا عبادکم بعضا، اسے ایسے نہ سمجھنا جیسے عام انسان ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کا دعا اور بد دعا کرنا بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ یہاں پر یہ مراد ہے جو سب سے پہلے تھا کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ایسے نہ سمجھنا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے بلاتے ہیں کہ سب لوگ مشورہ کریں، اکٹھے ہو جائیں، بات چیت کریں، تو یہ ان لوگوں پر واجب تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم جاتے تھے، مشورہ کرتے تھے، اس واجب کی تعمیل کرتے تھے۔ اور اگر بات یہ مان لی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ایسے نہ سمجھنا جیسے تم ایک دوسرے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہو، تو پھر اس کا تعلق پچھلی آیت سے جڑ جائے گا کہ ہم نے جو حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے یہ معافی مانگیں، تو یہ دیکھو بہت بڑی چیز ہے کہ تمہاری خطاؤں پہ ہم سے معافی کی درخواست کرتے رہیں۔ یہ ان کی دعا کو ایسی چھوٹی بات نہ سمجھو، ان کی دعا اور بد دعا بڑا مقام رکھتی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کا بڑا اثر تھا، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تھی، لوگ اسے برکت کی چیز سمجھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، لوگ اسے برکت کی چیز مانتے تھے۔ کسی کو بچا ہوا اپنا پانی دے دیتے تھے، لوگ اسے برکت کی چیز سمجھتے تھے، اور یہ سب چیزیں حق تھی۔ اور تیسری چیز کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ مثلا کسی کا نام لینا، کوئی کہتا ہے کسی اپنے دوست کو عمران، کامران، فرحان، یہ نام ہی ہے نا لوگوں کے۔ اللہ نے کہا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لینا، یعنی ادب، احترام، تعظیم اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا کیسا ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی بلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے زمانے میں ہو سکتا تھا، اور یہ کہے مثلا لوگ کہتے تھے کہ عمر اس بات کو سنیں، عثمان آپ اس بات کو سنیں، اب کوئی کہتا محمد اس بات کو سنیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کا نام، اس طرح ان کو براہ راست مخاطب کرنا اور پکارنا کوئی اچھی چیز نہیں تھی۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام لے کے بلانا یہ کچھ اچھی چیز نہیں سمجھی گئی، وہ تو ان کے زمانے میں تھا۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کس نظریے سے کہتا ہے، کس عقیدے سے کہتا ہے۔ مسلم کی روایت میں آیا ہے۔ اب یا محمد کہنا ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی اسے حرام قرار دیتے ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بالکل اسے کہو تاکہ لوگ جلتے رہے۔ دونوں انتہائیں۔ حدیث میں آتا ہے مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو عورتیں اور مرد اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے تھے، اور بچے، اور وہ راستے میں بھی لوگ کہتے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ بچے کہتے پھر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول، یعنی آئے ہیں، بچے نعرے لگا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی۔ تاریخ میں بھی آتا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک جہاد تھا، ایک جنگ تھی، اور اس میں لوگوں نے ایک دوسرے کو کہ کون مسلمان ہیں ان میں سے، اور کافروں کے مقابلے میں اپنے لیے ایک بات مقرر کر لی تھی کہ جب بھی کسی کا کسی سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ کیا اسے کہے گا۔ انہوں نے شعار بنا لیا تھا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ بولتے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس عقیدے کے تحت کوئی آدمی اس بات کو کہتا ہے۔ پہلی بات سب سے تو یہ ہے کہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی بجائے ان کے لیے تعظیم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے رسول اللہ،
یا کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس طرح کے جملے یہ سب ادب میں داخل ہیں، احترام میں۔ وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہمارے معاشرے میں جس طرح والدین کا نام نہیں لیتے، کسی اور کا نام نہیں لیتے، ذرا ادب اور تعظیم رکھتے ہیں، اسی طرح یہ بھی تعظیم رکھی جائے۔ بالکل درست ہے، قرآن کریم نے بھی ایسے کیا۔ امراۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی بولی، امراۃ فرعون کی بیوی، اللہ تعالی نے نام نہیں لیا، یہ ادب سکھایا۔ متعدد مثالیں اس کی ملیں گی، اسی لیے اس سے فقہاء نے استنباط کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا اور بیوی اپنے شوہر کا نام نہ لے، یہ ادب کا طریقہ، اور خاص طور پہ خواتین کا نام نہ لیا جائے غیر مردوں کے سامنے، یہ ادب کا طریقہ۔ لیکن یہ ادب بھی رخصت ہوا، اب تو بیوی کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے گرل فرینڈ ہو، ہے نا؟ اور قرآن نے یہ ادب سکھایا ہے کہ بیوی کا نام اس طرح سے ہر جگہ نہیں لیا کرتے۔ یہ جو ایران کا انقلاب شروع ہوا تھا نا، اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ شاہ ایران نے اپنے ملک میں جو کارڈز بنوائے اس میں عورتوں کے نام لکھے، تو خمینی نے کہا ہم اپنی بیویوں کے نام نہیں لکھتے، نہ ہماری تہذیب ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہاں سے بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ خیر وہ تو ایک الگ قصہ ہے، لیکن یہ ادب اور احترام ہے۔ اپنے ماں باپ کا نام جیسے نہیں دیتے، یہ سب ادب کی چیزیں۔ اسی طرح کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی بجائے ان کے القابات کا ذکر کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ادب کے مطابق ہے، زیادہ ثواب کی بات ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں سے جو پکار رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ میری اس پکار کو مدینہ منورہ میں سن رہے ہیں، اور انہیں میری مشکلات کا علم ہے کہ میری جاب چلی گئی ہے، مجھے فلاں معاملے میں تکلیف ہے، یہاں پہ بخار ہو گیا ہے مجھے، اور میں اگر یہاں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاروں تو وہ اس کو سنتے ہیں خود اور میری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ گناہ کی بات ہی نہیں بلکہ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ گئے ہیں، میرے سامنے ہیں، اور میں ابھی نے کہوں یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی عقیدے کا بگاڑ ہے۔ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، نہ اس عقیدے کو رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اس پہ حقیقت محمدیہ سے دلائل لاتے ہیں وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ حقیقت محمدیہ جو ہے وہ صوفیہ کی اپنی ایک چیز ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے اور صوفیہ کرام نے لکھا ہے، وہ بات عام لوگوں کی سمجھ سے ہی بہت بلند ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اور اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور نہ اس کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کریں گے، بلکہ وہ یہاں کہتا ہے، اس کا خیال ہے کہ میں جب درود شریف پڑھوں گا تو یہاں سے فرشتے اس کو پہنچا دیں گے، جب میں ان کا نام مبارک لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں تو یہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں، یا اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دے گا اور وہاں سے وہ میری بات کو اللہ کی اطلاع کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ شرک نہیں، کیونکہ درود شریف کے متعلق خود آیا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مجھ پہ پڑھا جائے گا اللہ کے فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھتے رہنا اور تمہارا درود میرے اللہ کے فرشتے میرے پاس پہنچا دیں گے۔ ایک اور آدمی شوق اور محبت میں کہتا ہے، اپنے حال اپنے گناہوں کی وجہ سے کہتا ہے، جیسے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے نا، عمر دیکھو تو 60 سال ہو گئی، 65 سال ہو گئی، اچانک کوئی حادثہ آ گیا تو کہتا ہے کاش ابا آپ ہوتے، ہائے ماں۔ وہ کیوں پکار رہا ہے؟ وہ تو صرف محبت ہے، تعلق ہے ماں باپ سے نا، اس عمر میں بھی جا کر ماں باپ یاد آتے ہیں۔ ایسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں نہ اس کا عقیدہ غلط ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا مقصود ہے، بلکہ یہاں پر بیٹھ کے
وہ ان کی محبت میں یا اپنی نالائکی کا اظہار کرتے ہوئے ایسی بات کہتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ جو صوفیاء کرام کے اشعار ہیں اور بزرگوں کی بہت سی نعتیں ایسی ہیں جس میں یہ آتا ہے یا رسول اللہ، ان سب کا حال یہی ہے کہ اگر کسی آدمی کا، سب کا حکم یہی ہے، حال تو نہیں، حکم یہی ہے کہ اگر کسی انسان کا عقیدہ درست ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سنانے کا عقیدہ ہے، نہ یہ ہے کہ وہ یہاں آ گئے ہیں، اور نہ ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مدد مانگ رہا ہے، تو پھر یہ سب چیزیں اپنی ذات کے اندر نہ شرک ہے نہ گناہ ہے۔ لیکن ان تشریحات کے باوجود ہم ترجیح اس چیز کو دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب اور احترام کے جملے لکھے اور اس میں مبارک کو صراحتاً استعمال کرنے سے گریز کرے۔ ہاں اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس انسان نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے جب تک کہ اس کے عقیدے کے متعلق بات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں بلانا، ایسے ان کا نام نہ لیا کرو جیسے تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو۔ قد یعلم اللہ، بلا شبہ اللہ جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو، یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لوازا آنکھ بچا کے، سلہ عربی میں کہتے ہیں تلوار کے کھینچنے، تو تلوار کا کھینچنا اس سے آواز پیدا ہوتی تھی نا، تو یتسللون وہ کھسک جاتے ہیں چپکے سے، زیادہ آواز نہیں آتی ان کے جانے کی، نہ تیز تیز قدم رکھتے ہیں، لوازا، اور ایسے کھسک جاتے ہیں کہ آنکھ بچا کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور دیکھا یہ اٹھ کے چل پڑے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی آڑ لے کے آرام سے اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ نے ان کو، منافقین کو، یہ کہا کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، اور اوپر صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایمان اجازت دیتے ہو اٹھنے کی، ٹھیک ہے وہ اجازت ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ بیٹھے رہتے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے پھر تم جاتے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، چاہیے ان منافقوں کو کہ ڈریں، الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے قدم باہر نکالتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ یہ لوگ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں، یہ لوگ کسی خرابی میں پڑ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہیں لے ڈوبے گی۔ انہیں چاہیے کہ جو چیز وہ طے کر دیں اس کے خلاف نہ چلیں، جو مشورہ انہوں نے دے دیا ہے اس مشورے پر جب باقی لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے تو سب مل کر پھر ایک کام پر چلے جائیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب فتویٰ دیتے تھے تو کئی مرتبہ وہ فتوے کے بعد یہ آیت بھی لکھ دیتے تھے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، جب حدیث سے فتویٰ لکھتے تھے تو یہ لکھ دیتے تھے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے قدم باہر نکالتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، وہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا انہیں اللہ کی طرف سے دکھ کی مار دی جائے، عذاب آ جائے، آخرت میں تکلیف دہ چیز انہیں پہنچے۔ ایسے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شامل حال ہو جائے۔ الا، یاد رکھو، ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی بادشاہی ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ بات ساری آ گئی پھر اللہ کی توحید پہ کہ تم نے جتنا کچھ اس صورت میں سیکھا اور پڑھا ہے یہ جبھی سارا کچھ عمل ہو سکتا ہے جب تم کل اختیار اللہ کا مانو کہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اور مالک وہ ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا، جو کچھ اس نے مجھے بتا دیا ہے مجھے یہ کرنا ہے۔ قد یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس حال پر تم اب ہو، مومن ہو، کافر ہو، نفاق ہے، اچھائی ہے، کیا کرنا چاہتے ہو، جس چیز پر اب تم ہو اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن تم لوٹ کے جاؤ گے نا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ تمہیں بتا دے گا جو اعمال ہیں تمہارے، جو کام تم نے کیے ہیں خدا ان کے بارے میں خبر دے گا۔ اب اگر اچھے ہو مزید اپنے آپ کو اچھا کرو، ہم سے تم چھپے ہوئے نہیں ہو،
بادشاہی ہماری ہے پوری، علم ہمارا کامل۔ اللہ نے دونوں چیزوں کا اثبات فرما دیا، ایک کامل قدرت کا اور ایک کامل علم کا، کہ علم اور قدرت دونوں اس کی ہیں، اور اس کے علم میں ہے جو کچھ بھی اب تم ہو، گناہ گار ہو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، نیک ہو اور نیکی کر لو، برے ہو اچھائی کی طرف آ جاؤ، اور جس دن تم پہنچو گے اللہ ان اعمال کی اطلاع تمہیں دے دے گا، اللہ تعالیٰ بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یعنی تمہاری ساری ظاہر اور پوشیدہ سب زندگی کو جانتا ہے، جو اچھے برے کام کرتے ہو سب اس تک پہنچ جائیں گے، اس کے علم میں ہے۔ لہذا یہ جو حکم آئے ہیں اس پوری صورت میں ان پر عمل کرو اور انہیں اپنے اللہ کے ساتھ قرب کا ذریعہ بنا۔